یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ جہاں دیدہ اور عورت با سیزر ایک کمسن دوشیزہ کے حسن کے ہاتھوں شکست کھا گیا، جو حکومت کی ہوس میں اپنا جسم اسے خود پیش کرنے چلی آئی تھی اور اقتدار کی خاطر کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ سیزر کی داشتہ بننے کا فیصلہ بھی اس نے اسی مقصد کے تحت کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیزر نے بطلیموس کو اپنی اوقات میں رہنے کا مشورہ دیا۔ مزید تفصیلات جاننے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور کلوپیترا کی راہ میں نہ آنے کی ہدایت کی۔ قبرص کو مصر کے حوالے کیا اور خود جا پرست کلوپیترا کی جاگیر بن گیا۔ کچھ عرصہ بعد محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے سیزر نے اپنی فوج کو حرکت دی اور خود اس کی بھرپور رہنمائی کرتے ہوئے بطلیموس کو للکارا، جو کہ کلوپیترا کا بھائی اور خاوند بھی تھا۔ وہ بیچارہ کیا خاک مقابلہ کرتا نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے آیا، مگر شکست کھا گیا، اور سیزر نے 47 قبل مسیح میں کلوپیترا اور روم کے لیے ایک شاندار فتح حاصل کی۔ اب کلوپیترا پورے اختیارات کے ساتھ مصر کی ملکہ تھی اور جلد ہی سیزر کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی، جس کا نام بعد میں سیزرین یعنی ننا سیزر رکھا گیا۔ ماہرین کے مطابق کلوپیترا نے اپنے 11 سالہ بھائی بطلیموس سے شادی کر لی تھی، لیکن بددستور اس کے جنسی تعلقات کا محور سیزر ہی تھا، جو بیٹے کی ولادت کے بعد روم جا پہنچا تھا اور ان طاقتور مصری وزیروں، مشیروں اور کلوپیترا کے اپنے خاندان کے بعض افراد کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا، جو جنگ کے دوران رومیوں نے گرفتار کیے تھے۔ کلوپیترا بھی جلد ہی اس کے پیچھے روم پہنچ گئی تاکہ اپنے مخالفین کے عبرتناک انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ رومی اس عورت کو ایک چال باز، جسم فروش اور ذلیل عورت تصور کرتے تھے، جس نے ان کے عظیم حکمران پر ڈورے ڈالے اور اسے اپنی جادو نگاہی سے بے بس کر دیا، لہٰذا وہ اسے نفرت کا برملا اظہار کرتے تھے۔ ایسے میں جب سیزر نے کلوپیترا کو زہرہ دیوی قرار دے کر ایک معبد میں اس کا مجسمہ نصب کروا دیا تو رومیوں کی نفرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ سیزر کے مصر میں قیام کے دوران امور حکومت سنبھالنے والا انتونی اب زیجہ، با اثر اور متحرک تھا۔ سیزر کے بعد اہم ترین افراد میں شمار ہوتا تھا۔ جب 44 قبل مسیح میں جمہوریت پسندوں نے سیزر کو قتل کر دیا تو کلوپیترا مصر کے لیے روانہ ہو گئی۔ سیزر کی وصیت میں اس کا یا اس کے بیٹے سیزریان کا کوئی ذکر موجود نہ تھا، بلکہ حکومت آکٹاوین کو سونپی گئی تھی۔ کلوپیترا انتہائی سفاکی اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب تک اپنے خاندان کے ان سبھی افراد کو زہر اور سازشوں کے ذریعے مروا چکی تھی، جو مستقبل میں اس کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ ان مقتولوں میں اس کا بھائی اور ایک بہن بھی شامل تھی۔ اس نے بطلیموسی خاندان کا چراغ اپنے ہاتھوں سے گل کر دیا اور مصر کی ایک مضبوط اور عیش پرست ملکہ کی حیثیت سے سامنے آئی۔ ادھر انتونی نے سیزر کے نامزد کردہ آکٹاوین کو اقتدار منتقل کرنے میں جان بوجھ کر تاخیر کی اور بعد میں ایک معاہدے کے تحت رومی صوبے 3 افراد میں تقسیم کر دیے۔ آکٹاوین کے بعد انتونی اور لیبٹس بھی حکمران بن گئے۔ کلوپیترا ملکہ عالم بننے کے لیے اور اپنے بیٹے کو شہنشاہ بنانے کے لیے رومی طاقت کا استعمال کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے انتونی پر ڈورے ڈالنے کا فیصلہ کیا، جو تیزی سے فتوحات حاصل کرتا ہوا خود کو طاقتور اور با اختیار ثابت کر رہا تھا۔ آکٹاوین سے انتونی کے معاہدے کے باعث کلوپیترا کچھ خفا تھی، لہٰذا اس نے تارسس سے آنے والی انتونی کی دعوت پر وہاں جانے سے قبل خوب غور کیا اور پھر جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ اب وہ انتونی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اسکندریہ کی گودی میں عظیم الشان اور حسین ترین شاہی بجرا تیار ہوا، ساتھ ہی ایک عظیم الشان بیڑا بھی، اور کلوپیترا اسکندریہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ کس طرح اس رومی دیو کے دل و دماغ کو قابو کرنا ہے، لہٰذا وہ پوری تیاری سے روانہ ہوئی تھی۔ تارسس کا تاریخی شہر دریائے سڈنی کے دہانے سے ذرا اوپر سلسلہ کوہستانی میں ایک دریائی بندرگاہ تھا۔ یہ شہر اپنی جہاز سازی کے لیے مشہور تھا۔ کلوپیترا کا بیڑا دریا کے دہانے سے ہوتا ہوا تارسس کی دریائی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ انتونی منتظر تھا کہ کلوپیترا خود چل کر اس کے دربار میں آئے گی، مگر کلوپیترا اتنی کچی کھلاڑی نہیں تھی۔ وہ آرام سے اپنے شاہی بجرے میں بیٹھی رہی، حتیٰ کہ انتونی نے کھسیا کر اسے اپنے محل میں دعوت پر مدعو کر دیا۔ کلوپیترا نے دعوت قبول کرنے کے بجائے اسے جوابی دعوت دے دی، جو انتونی نے قبول کر لی۔ اس دعوت میں کلوپیترا نے اس قسم کی شان و شوکت اور دولت مندی کا مظاہرہ کیا کہ انتونی اور اس کے رفقا دنگ رہ گئے۔
دعوت ہی کچھ کم نہیں تھی، لیکن بعد میں کلیوپیٹرا نے تمام تر سامان جس میں طلائی برتن اور فرنیچر بھی شامل تھا مہمانوں کو تحفے میں دے دیے۔ اس دعوت اور ساز و سامان کا تخمینہ کسی طرح بھی لاکھوں پاؤنڈ سے کم نہیں تھا۔ ملکہ نے اگلے روز پھر دعوت کی، جس کے سامنے پہلے والی دعوت بھی ہیج تھی۔ اس میں دولت پانی کی طرح بہہ رہی تھی، لیکن انتونی کو جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ خود ملکہ کی ذات تھی، جس میں شاہانہ وقار کے ساتھ ایک خاص ادائے دلبری بھی تھی جو صرف انتونی کے لیے مخصوص تھی۔ ان دعوتوں میں مصر کی صدیوں پرانی تہذیب کی نفاست اور شائستگی سجی ہوئی تھی۔ یہ بات روم میں انکا تھی، جو کہلانے کو تو شہر تھا، لیکن اس کی ثقافت اٹلی کے کسی عام سے گاؤں سے مختلف نہیں تھی۔ انتونی نے کلیوپیٹرا کے مقابلے میں احساس کمتری محسوس کیا، اور غالباً یہی عیار کلیوپیٹرا کا مقصد تھا۔ یورپی مورخ جو پہلے ہی ملکہ کو ایک بد کردار اور فضول خرچ عورت کے طور پر پیش کرتے ہیں، انہوں نے ان دعوتوں کا خاص طور پر ذکر کیا، جن میں ایک موقع پر کلیوپیٹرا نے انتونی کو مرعوب کرنے کے لیے لاکھوں پاؤنڈز مالیت کا ایک موتی جام میں ڈال کر پی لیا تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔